الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گزر گئے، ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے سارے ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ قرآن کریم میں مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کی پیدائش دنیا کے اندر بڑی عجیب تھی، پھر ان کی پرورش بھی بڑی عجیب ہوئی۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر 3 دن کا ہونے کے بعد خود اپنی زبان سے اپنی والدہ کی صفائی اور اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا۔ اب 3 دن کا بچہ ہو وہ کلام نہیں کرتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دیا۔ فرعون سے بچانے کے لیے اب وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ جہاں سے بچانا مقصود تھا بچہ وہیں پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رب ہوں، اس ہی فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوگی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے، علماء کتابوں میں یوں لکھتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے ہوتے ہی آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھایا اور ایک پہاڑ کے ایک غار میں چھپا دیا۔ اب کسی کو آپ کی ولادت کا پتہ نہیں چلا۔ آپ کی والدہ صبح جاتی، آپ کو دودھ پلاتی، دیکھ بھال کر کے واپس آ جاتی۔
پھر شام کو جاتی آپ کو دودھ پلاتی اور واپس آ جاتی۔ اب ایک انسان سوچے ایک غار کے اندر ایک بچہ اکیلا پڑا ہے، اس کی پرورش ہوگی اور وہ بچہ عام بھی نہیں ہے، کل اللہ تعالیٰ اسے پیغمبر بنائے گا، رسول بنائے گا۔ فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا والدہ کسی کام میں مصروف ہو گئی اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلانا بھول گئی۔ اب ان کی والدہ یوں کہتی ہیں جب میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ سو رہے تھے، یعنی ایک آپ کو کسی نے کوئی کھلا پلا دیا تھا۔ تو لکھنے والے یوں لکھتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو بھوک لگتی آپ ایک انگلی منہ میں ڈالتے تو انگلی سے دودھ آنا شروع ہو جاتا۔ پھر یوں لکھنے والے لکھتے ہیں کبھی آپ انگلی منہ میں ڈالتے تو شہد آپ کی انگلیوں سے آنا شروع ہو جاتا، کبھی آپ کی انگلیوں سے پیاس کے وقت پانی آنا شروع ہو جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے مفسرین لکھتے ہیں 11 یا 15 سال تک ابراہیم علیہ السلام اس غار کے اندر بند رہے۔ پھر اس غار سے آپ نکلتے ہیں، اب آپ اس گھر میں جاتے ہیں جہاں آپ کا والد آذر بت بناتا ہے اور لوگوں پر بیچتا ہے۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں مٹی کا پتھر کا بت تراشا جاتا ہے، پھر لوگ لے جاتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آج اس زمانے میں جب لوگ ہوشیار ہو گئے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے پتھر کی عبادت کی جائے، مٹی کے بنے ہوئے بت کی عبادت کی جائے۔ تو علماء لکھتے ہیں اس دور میں مثال موجود ہے کہ ایک آدمی ایک قبر پر جاتا ہے، قبر کو سجدہ کرتا ہے، قبر والے سے اولاد مانگتا ہے، قبر والے سے اپنی حاجات مانگتا ہے۔ حالانکہ علماء لکھتے ہیں قبر والا تو خود محتاج پڑا تھا جیسے وہ بت محتاج ہے جسے خریدا بھی کیا بیچا بھی کیا۔ اب قبر میں پڑا ہوا آدمی محتاج ہے، اس کے لیے دعا کی جائے نہ کہ اس سے مانگا جائے۔ لیکن آج بھی لوگ اس بات کے پیچھے لگ گئے کہ اللہ کے علاوہ یہ قبروں والے بھی اولاد دیتے ہیں، حالانکہ یہ شرک ایک مسلمان کو کہاں سے کہاں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، اب انہیں ایک چیز ڈھونڈنی ہے، وہ اپنے رب کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، میرا رب کیسا ہے، میرا رب کہاں ہے۔ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام چارپائی پر لیٹے آسمان کی طرف چہرہ ہے، اب آسمان پر ستارے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دل میں کہتے ہیں یہ جو آسمان پر چمک رہے ہیں یہ میرے رب ہیں، یہی خدا ہے میرے جنہوں نے مجھے پیدا کیا، یہی مجھے رزق دیں گے۔ لیکن جب وہ ستارے ڈوبنے کے قریب ہوئے ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں میرے رب کے لیے تو ڈوبنا نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ یوں بتاتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، انہوں نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے، ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے یہ جو چاند ہے یہ میرا رب ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ لیکن جب صبح کے وقت چاند ڈوبنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے رد کر دیا نہیں میرے رب کے لیے ڈوبنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي أَكْبَرُ، کہ ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھتے ہیں جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا، تو یوں کہنے لگتے ہیں یہی میرا سب سے بڑا رب ہے۔ لیکن جب شام کے وقت سورج ڈوبنے کے قریب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے نہیں میرے رب کے لیے غروب ہونا نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان سوچے ایک پیغمبر اپنے رب کو ڈھونڈ رہا ہے، کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ تاکہ اس کی عبادت کرے۔ دنیا کے اندر یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ جسے پیغمبر بنانا چاہتے ہیں اسے معصوم بنا دیتے ہیں۔ معصوم اس بندے کو کہتے ہیں
جس سے دنیا میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اب جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہر پیغمبر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا، جوانی کا زمانہ ہے، ان کے ذہن میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا انسان زندہ ہوتا ہے؟ جیسا کہ رب کریم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ انسان کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا 4 پرندوں کو پکڑو، پھر ان کو کھانا ڈالو، پانی ڈالو، یہاں تک کہ وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ اب وہ درخت پر بیٹھے ہوں، پہاڑ پر بیٹھے ہوں، آپ انہیں پکاریں، وہ آپ کے ہاتھوں پر آ کر بیٹھ جائیں، کندھوں پر بیٹھ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، ان کی پرورش شروع کر دی۔ جب وہ آپ کے ساتھ مانوس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 4 پرندوں کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو صاف کرو، پھر آپس میں ان کے گوشت کو ملا دو، پھر ان کے گوشت کو 4 پہاڑوں پر ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 4 پرندوں کو بلاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام 4 پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہیں، ان پرندوں کو بلاتے ہیں تو وہ پرندے زندہ ہو جاتے ہیں، ان کو پر لگتے ہیں اور وہ آ کر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر، کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کو ایک عقیدہ سمجھانا تھا۔ ایک مسلمان یہ سوچ لے جب مر جاتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا تھا، اب وہی اللہ تعالیٰ قبر میں دوبارہ زندگی دے گا، انسان کو بٹھایا جائے گا، سوال کیے جائیں گے، نیک ہوگا تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، گنہگار ہوگا تو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اب جب یہ سارے معاملات قرآن کریم نے بتا دیے، اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور پھر بیٹے کی جگہ پر اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوتے، ایک جنت کا مینڈا ذبح ہوتا ہے۔ اب اس امت کو تعلیم دی کہ جب ایک مسلمان بڑی عید کا دن آئے، 10 ذی الحجہ کا دن ہو اور وہ گائے ذبح کرے، بکری ذبح کرے، اونٹ ذبح کرے، کسی چیز کی قربانی کرے، اب اسے ثواب اپنا بیٹا ذبح کرنے کے برابر ملے گا۔ اب ایک مسلمان جب یہ دن پاتا ہے، اب اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ اب وہ اپنے مال کا حساب کر، کیا تو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا ان کے برابر پیسے ہوں۔ اب ایک مسلمان کے پاس صاحب نصاب ہونے کے بعد وہ قربانی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں وحی سناتے ہیں کہ ایک مسلمان پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، تو اس مسلمان کو چاہیے عید کے دن ہماری عیدگاہ کو بھی نہ آئے۔ اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار نماز کی تعلیم دیتے ہیں، جب قربانی نہ کرنے والے کو اتنی بڑی وعید سنا دی تو یہ اس لیے بتائی کہ ایک مسلمان ان قربانی کے دنوں میں قربانی کو لازمی طور پر کرے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا یہ گوشت، تمہارے قربانی کے جانور کا خون اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں جب ایک آدمی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، ابھی اس کا خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اس مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم تو اونٹ ذبح کرتے ہیں، ہم تو بھیڑ ذبح کرتے ہیں، ان کے جسم پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی اس مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کوشش کرے، ابھی تو 2.5 ہفتے باقی ہیں، اپنے مال کا حساب کرے، اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو اس قربانی کے عمل کو کرے۔ جب یہ آدمی قربانی کا یہ عمل کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، تو یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے حدیث مبارکہ میں، جب مسلمان پل صراط سے گزریں گے اب لوگ پریشان ہوں گے، لیکن جس نے قربانی کی ہوگی وہ قربانی کا جانور اس کی سواری بنے گا اور اسے پل صراط سے گزار دے گا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو جب کسی عمل کے شروع ہونے کی بات آتی ہے تو بار بار تلقین اس لیے کی جاتی ہے، اب اس عمل کو کرنا ہے، جب یہ عمل کیا جائے گا اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ اور ایک مسلمان دنیا میں زندگی گزارتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر دے، کہ کل جب وہ مر جائے، قیامت کا وقت ہو، تو اللہ کا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں اس کے لیے جنت کی سفارش کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔